بغداد کی رات قسط نمبر 38۔ عریش کی وہ رات ان تمام راتوں سے زیادہ حسین اور خوشگوار تھی جو ابن حرب یہاں گزار چکا تھا۔ اس رات کارواں سرائے میں نہ کوئی اجنبی مہمان وارد ہوا، نہ مشرق یا مغرب کی جانب سے کسی کارواں کے آنے کی توقع تھی۔ سرائے کے تمام کمرے خالی تھے اور سلیمان بن عامر کے خادموں، غلاموں، نوکروں، خدمت گزار لڑکیوں اور کنیزوں کو صرف آقا حسین یا ابن حرب کی خدمت کرنا تھی۔ سرائے دار نے سب لوگوں کو بتا دیا تھا کہ سیدنا حسین نے اس کے جنگجو اور بہادر دوست کو اپنی قوت قدسیہ سے فیضیاب کیا اور اپنا مسنہ یعنی کہ اپنا دوسرا قرار دیا ہے۔ سرائے کے لوگ اگرچہ پہلے ہی سلیمان کی دوست کی حیثیت سے ابن حرب کا احترام کرتے تھے، لیکن اب ان کی تعظیم و تکریم کے انداز بھی بدل گئے اور وہ اس کی یوں عزت کرنے لگے جیسے آقا حسین کی کرتے تھے۔ سلامہ نے جو چند لمحوں کے لیے اس کے سامنے آئی کیونکہ بڑی مصروف دکھائی دیتی تھی، پرجوش الفاظ میں اتیت اہلن و اتیت سہلن کہا، جس کا مطلب تھا کہ تم میرے اہل یعنی میرے اپنے ہو اور اپنوں ہی کے پاس آئے ہو، میرا مکان صاف ستھرا ہے، تمہارا آنا میرے لیے راحت بخش ہے۔ پھر اسے سلام کرتی ان کمروں کی طرف چلی گئی جو سلیمان کے خاص مہمانوں کے لیے واقف تھے۔ وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ سلامہ نے جن الفاظ میں اسے خوش آمدید کہا، ان سے اشارہ ملتا تھا کہ اس کی آمد کو اپنے لیے راحت بخش قرار دیتی ہے تو ملاقات کے لیے آئے گی۔ محفل سے فارغ ہونے کے بعد آقا حسین فلسطینی کنیز دمنہ کے ساتھ اس راہداری میں غائب ہو گیا جہاں چند کمرے نجی مہمانوں کے لیے مخصوص سلیمان کی ذاتی رہائش گاہ سے ملحق تھے اور جہاں وہ خود بھی ایک کمرے میں 15 راتیں گزار چکا تھا، مگر اس مرتبہ اس کا قیام کا انتظام کسی دوسری جگہ کیا جا رہا تھا۔ اسی اثنا میں سرایہ دار اپنے کمرے سے نمودار ہوا اور اسے ساتھ دے کر زینے کی جانب ہو لیا۔ دوسری منزل پر سب سے الگ تھلگ ایک بڑا کمرہ صرف سلطان ابو جیش خمارویہ کے لیے وقف تھا اور یہ کمرہ اسی وقت کھلا جاتا تھا جب وہ شام و فلسطین کی طرف جاتے ہوئے یا دمشق اور القدس سے مصر کی طرف آتے ہوئے عریش کی کارواں سرائے میں قیام کرتا تھا۔ ابن حرب جانتا تھا کہ وہ شاہی کمرہ سلطان خمارویہ کے علاوہ کسی دوسرے مہمان کے لیے نہیں کھلتا، خاص سلطان کا کوئی بھائی یا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ سلیمان بن عامر اسی کمرے کے دروازے پر رکا۔ ابن حرب یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ دروازہ جو ہمیشہ مقفل رہتا تھا کیونکہ خمارویہ شاذ و نادر ہی سفر کرتا اور سرائے میں ٹھہرتا تھا، کھلا ہوتا تھا اور غالباً تھوڑی دیر قبل صفائی ستھرائی کی خاطر کھولا گیا تھا۔ سلیمان اس کی رہنمائی کرتا کمرے میں داخل ہوا جو القطع کی کسی حجرہ راحت کی طرح سامان آرائش سے آراستہ و پیراستہ اور 7 شاخیں فانوس میں جلتی بڑی کافوری شمعوں سے منور تھا۔ ابن حرب نے کمرے کی آرائش پر نظر ڈالی، پھر چشم حیرت سے اپنے دوست کی طرف دیکھا۔ سرایہ دار نے اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ لے جواب دیا، اب تم آقا حسین کے نائب اور صحرائی قبیلوں کے نامزد حاکم ہو، تمہاری حیثیت کسی سلطان یا بادشاہ سے کم نہیں۔ سلیمان بن عامر کے الفاظ سن کر مزید حیران ہوا۔ حالانکہ ایک مخصوص کمرے میں ٹھہرنے کا مقصد غالباً یہ تھا کہ وہ خود بھی اپنی نئی حیثیت کا احساس کرے۔ سرایہ دار اسے حیرزدہ سا چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا اور وہ سوچنے لگا کہ کہیں یہ سب کچھ خواب تو نہیں۔ انسان جب سوتا ہے اکثر خواب دیکھتا اور دن کو جاگتا ہے تو اس کی تعبیر نکالتا ہے، لیکن وہ بیداری کی حالت میں خواب دیکھ رہا تھا۔ کم از کم آج کے واقعات کسی حسین خواب یا طلسم کی طرح پیش آئے تھے۔ ابھی اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ سلیمان کا غلام منصور ایک شاہی طباق میں کھانا پانی کی سراہی، حیفا کی انگوری شراب کا بلوری قرابہ اور لبنانی کانچ کے گلاس لے کر داخل ہوا۔ پیچھے پیچھے فلسطینی کنیز دمنہ بھی اسی نیمورے لباس میں نمودار ہوئی جس میں اس نے رقص کیا تھا۔ منصور نے طباق کو ایک چوبی تخت پر رکھا جس پر قالین بچھا تھا اور سلام کرتا الٹے قدموں کمرے سے نکل گیا۔ دمنہ بھی قریب آ کر جھکی اور تقریباً ساری رکوع کی حالت میں چلے گی جیسے اس پر آقا حسین کے مسنہ کی ہیبت طاری ہو۔ یہ سب کچھ کسی سحر و خواب کی طرح دل آویز اور حیرت انگیز تھا۔ اپنی حالت پر خلیفہ ہارون الرشید اور ابو احسن کا وہ قصہ یاد آیا جسے دانستہ سرا بغداد کے بازاروں میں لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ وہی سوتے جاگتے کا قصہ۔ ابو الحسن رات کو سوتا تو اپنے جھوپڑے میں تھا، لیکن آدھی رات کو آنکھ حسین کنیزوں کے درمیان قصر زبیدہ میں کھلتی جس پر کوکاب کی پریوں کا گمان ہوتا تھا۔ اس وقت دمنہ بھی کسی فلسطینی لبد کی صورت موجود تھی۔ دمنہ نے کھلے دروازے کی طرف دیکھا اور پوچھا، دروازہ بند کر دوں؟ اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ دوسری منزل پر تمام کمرے خالی اور سنسان تھے، صرف اسی کمرے میں روشنی اور زندگی تھی جہاں وہ دونوں تنہا تھے۔ ابن حرب نے جواب دینے کے بجائے خاموشی بہتر سمجھی اور دمنہ الخاموشی نیم تزا کے مطابق دروازے کی طرف بڑھی، دروازے کے دونوں کیواڑ بند کر کے کنڈی چڑھائی اور لوٹ آئی۔ اب وہ دونوں مکمل تخلیے میں تھے۔ اچانک ابن حرب کو خیال آیا، شاید آج آقا حسین کے مسنہ کی حیثیت سے اس کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ وہ اس امتحان میں کہاں تک پورا اترتا اور بنت فلسطین کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ آقا حسین نے دمنہ کو اپنی امانت قرار دیا اور ابن حرب کو اس کی طرف سے اپنا دل صاف کر لینے کی ہدایت کی تھی تاکہ آئندہ بنات العرب کے لیے اس کے رویے میں درستی اور سختی نہ ہو۔ یہ بھی کہا تھا آج سے وہ اپنی کمتری کو طاقت میں، اپنے پیار کو غصے میں،
اپنی نرمی کو وحشت اور ہیبت میں بدل دے۔ جب بات یہ تھی کہ اس نے دمنہ کو ابن حرب سے ہاتھ ملانے اور اسے دمنہ کا ہاتھ چوم لینے کا حکم دیا تھا، اور جب ہاتھ پر دیے جانے والے بوسے سے فلسطینی کنیز کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی تو اسے سرزنش کی گئی تھی کہ کسی بے قراری کا اظہار نہ کرے، لیکن رات کو دمنہ اس کے خوابگاہ میں بھیج دی گئی تھی۔ حالانکہ وہ اسلامہ کے آنے کی توقع رکھتا تھا، جو کچھ پیش آ گیا تھا اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے دمنہ کا جائزہ لیا، اس پاٹ لہجے میں بولا جس سے کسی خاص رویے کا اظہار نہیں ہوا تھا۔ جب میں سرائے میں ٹھہرتا ہوں، سلامہ میری دیکھ بھال کرتی ہے، وہ آقا حسین کی خدمت میں ہے۔ دمنہ آہستہ سے مسکرائی، تبسم زیر لب سے۔ اس کے حسین اور رنگین جذبے کا اندازہ لگانا مشکل نہ تھا۔ آج آقا نے تمہاری، وہ کچھ کہتے کہتے فوراً رکی، پھر گفتگو کا صیغہ تبدیل کر بتانے لگی، آج آقا نے آپ کی خدمت کا موقع مجھے دیا ہے تاکہ اگر آپ اپنے والد کے بارے میں مجھ پر کچھ شک کرتے ہو تو اسے دور کر دوں، بغداد کے متعلق مجھ سے کچھ پوچھنا چاہیں تو جواب دے سکوں۔ ابن حرب کے نزدیک یہ سب باتیں غیر ضروری اس سے ملاقات کا ذریعہ پیدا کرنے کے لیے تھیں، ورنہ وہ جانتا تھا کہ دمنہ اس کے پاس کیوں بھیجی گئی ہے، اور کرامتہ کے مسلک میں یہ کوئی غیر معمولی اور انوکھی بات نہ تھی۔ انوکھی بات صرف یہ تھی کہ آقا حسین نے دمنہ کو اپنی امانت قرار دیا تھا اور آج رات اپنی امانت اس کے سپرد کر دی تھی، شاید اس لیے کہ انتقال روح کے بعد وہ دونوں ایک ہو گئے تھے اور اب ان میں کوئی غیریت، کوئی دوری، کوئی بیگانگی نہ تھی۔ اس نے آقا حسین کے انداز میں اسے مخاطب کیا، پہلے یہ بتا آقا حسین کے علاوہ تجھے کسی اور کی خدمت کا موقع بھی ملا ہے؟ دمنہ یکلک سنجیدہ ہو گئی، نہیں، کبھی نہیں۔ لہجہ پر اعتماد تھا، الفاظ اطمینان بخش تھے۔ ابن حرب نے اس پر مسکراتی نظر ڈالی، پھر مجھے تجھ پر شک نہیں، تیری گواہی آقا حسین نے دی ہے اور ان کی گواہی پر شک کرنا کفر ہے۔ البتہ بغداد سے متعلق تجھ سے کچھ باتیں ضرور کروں گا، ان باتوں کے لیے ہمارے درمیان بے تکلفی ضروری ہے۔ اگر تو چاہے آپ کی بجائے مجھے تم کہہ سکتی ہو، لیکن آقا نے آپ کو اپنا شبیہ یعنی کہ دوسرا قرار دیا ہے۔ اب میں ان میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں، ہمارے درمیان صرف جذبوں کا روحانی انتقال ہوا ہے۔ میں آقا حسین کا مسند ضرور ہوں لیکن آقا حسین نہیں۔ ہماری شکلوں میں، آوازوں میں، رشتوں میں جو فرق ہے وہ رہے گا، البتہ ہمارا مقصد ایک ہے اور تسنیہ اسی مقصد کے لیے ہوا ہے۔ دمنہ ایک بار پھر مسکرائی، اس کی مسکراہٹ میں ایک حسین پیغام تھا، گویا خود بھی بے تکلف ہونا چاہتی تھی۔ اگر تمہیں میری بے تکلفی پسند ہے تو یوں ہی صحیح۔ پھر آراستہ تخت کی طرف اشارہ کیا جس پر کھانے کا طبق رکھا تھا۔ دونوں تخت پر آ بیٹھے۔ ابن حرب نے اسے اپنے قریب جگہ دی اور کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ دمنہ قرابہ اٹھا کر بلوری کوب میں شراب انڈیلنے لگی۔ رات اپنے پہلے پہر سے گزر رہی تھی، باہر اندھیرا تھا اور مغرب کی جانب کھلنے والی کھڑکی سے تاریک آسمان پر ستارے جھلملاتے دکھائی دے رہے تھے، بلکہ کھلی کھڑکی سے ان دونوں کو جھانک رہے تھے، اور عریش کی اس حسین مگر تاریک رات میں ستاروں کی آنکھ کے سوا ان کو دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ دوسری منزل کا شاہی کمرہ مغربی جانب واقع تھا اور دن کی روشنی میں اس کی کھڑکی سے بحیرہ احمر اور بحر المتوسط کی ساحلی پٹی، مغرب کی جانب جانے والی تاریخی شاہراہ کا نظارہ کیا جا سکتا تھا، جس پر فوجی قافلے اور تجارتی کارواں فسطاط یا برقہ اور طنجہ کی طرف سفر کرتے تھے۔ عریش اسی ساحلی پٹی پر سمندر سے صرف چند میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اگر شمال کی جانب سے آنے والی سمندری ہوائیں اس شہر سے گزرتی ہیں تو جنوب کی سمت سے صحرائے عتبیہ کے گرم جھونکے بھی یہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن راتیں کالی ہوں یا روشن، عریش کی تمام تر رعنائیاں جذبہ عشق کو بیدار کرتی ہیں۔ وہ بھی ایک ایسی ہی عشق انگیز اور ستاروں سے سرگوشے کرتی ہوئی رات تھی جب کارواں سرائے کی دوسری منزل پر، جہاں خاموشی و تنہائی تھی، شراب کا دور شروع ہوا۔ ابن حرب نے دمنہ کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک نہیں بلکہ فلسطینی کشید کے چند جرے بھی پلائے تاکہ اس کے ساتھ بے تکلف ہو کر گفتگو کر سکے۔ دمنہ بڑا خوشگوار اثر ہوا اور پھر واقعی بے تکلفی سے بات چیت کرنے لگی، ورنہ پہلے کچھ دبی دبی، کچھ جھجکی تھی۔ شاید اس پر ابن حرب جیسے اکھڑ، وحشی، بے رحم اور سنگ دل جنگی مرد کا خوف طاری تھا اور محض آقا حسین کے حکم کی تعمیل کے لیے اس کی خدمت میں حاضر ہو گئی تھی، مگر اب وہ چہکنے اور مہکنے لگی۔ ابن حرب بھی فلسطینی کنیز کی قربت اور فلسطینی کشید کی سرور انگیز لہر محسوس کر رہا تھا۔ دمنہ کی آواز نے بھی ذہن پر نئے خواب بکھیر دیے تھے۔ ان خوابوں میں بھٹکتا ہوا بولا، تیری آواز میں جادو ہے، گانا سنو گے، تیری غنا ہی تیرا کمال ہے۔ دمنہ نے اس کا سخت کھترا ہاتھ تھام لیا اور مدھم سر میں اپنی غنا کا جادو چھیڑ دیا۔ یہ غنا کسی موسیقی کے بغیر تھا، کوئی ساز نہ تھا، کوئی سرزندہ نہ تھا، صرف اشعار تھے، الفاظ تھے، دمنہ کی آواز تھی۔ آواز کا سور اور زیر و بم تھا جس نے ابن حرب پر جادو کا سا طاری کر دیا اور ہلکے نشے کی کیفیت میں محسوس کرتا رہا، جس طرح سبز آقا نے اسے سینے سے لگا کر
کوئی اندیکھی شے اس کے اندر منتقل کر دی تھی۔ اسی طرح دمنہ بھی اس کا ہاتھ تھامے اپنے جسم کا لمس اور اپنی آواز کا جادو اس کے جسم میں منتقل کر رہی تھی۔ غنا کے جادو نے اس کے نشے کی لہر تیز کر دی جو بار بار شور سے ٹکرانے لگی تھی۔ دمنہ نے اپنے اشعار میں کسی جنگجو مرد کی شجاعت اور جنگی مہارت کے ساتھ اس کی خوبصورتی اور قامت کی بھی تعریف کی تھی۔ اچانک ابن حرب کے ذہن میں تجسس نے انگڑائی لی، تو نے یہ اشعار کس کی تعریف میں گائے ہیں؟ فلسطینی حسینہ مسکرائی، اندازہ لگاؤ ایسا شخص کون ہو سکتا ہے؟ اگر یہ اشعار بغداد میں گائے جاتے تو ان سے صرف ایک شخص مراد لیا جاتا۔ کون؟ معتضد ابو عباس۔ اگر میں نے اشعار عریش میں گائے ہیں اور ان میں معتضد ابو عباس کے دشمن کی تعریف کی ہے، پھر اس نے بڑی چالاکی سے اور بے باکی سے ابن حرب کے چوڑے سینے پر ہاتھ مارا اور معتضد ابو عباس کے وہ دشمن تم ہو۔ ابن حرب کے ذہن پر ایک نیا جادو بکھر گیا کہ اسلامہ کی طرح دمنہ بھی اسے معتضد کی طرح توجہ دلا رہی ہے۔ فلسطینی کنیز کے ذہن میں نشے اور سرور کی روح چل پڑی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، تم میرے آقا ہو اور میں تمہاری لونڈی ہوں۔ ابن حرب نے 2-3 گھونٹ بھرے اور کوپ دمنہ کے منہ سے لگا دیا کہ وہ بھی پیے۔ اس نے شیریں نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کہیں نشہ مجھے سرکش نہ کر دے۔ اس نے بھی شرارت سے جواب دیا، میں تم جیسی لونڈی کی سرکشی پسند کروں گا۔ دمنہ کی آنکھیں مسکرانے لگی، پھر کوپ سے گھونٹ گھونٹ پیتی رہی حتیٰ کہ وہ خالی ہو گیا اور اسے تباہی پر رکھ کر ایک بار پھر ابن حرب کے سینے پر ہاتھ مارا۔ اب اس نے ہاتھ پکڑ اور پوچھا، تو بغداد میں صرف بنی عباس کے 2 احمدوں میں سے کسی ایک کو ختم کرنے گئی تھی یا کوئی اور مقصد بھی تھا؟ دمنہ کے ذہن سے نشے کی لہر گزر رہی تھی۔ ایک مقصد اور تھا۔ وہ کیا؟ وہ مقصد یہ تھا کہ تم بغداد کو چھوڑ دو، عراق کو چھوڑ دو، عباسیہ کو چھوڑ دو، مگر کیوں؟ آقا حسین چاہتے تھے۔ ابن حرب بری طرح چونکا، لیما یعنی کہ کس لیے؟ دمنہ نے اس کے سینے پر تیسری مرتبہ ہاتھ مارا اور مسکرائی، تمہیں اپنا مصنع بنانے کے لیے۔ لیکن بغداد میں نہ تو مجھ سے کبھی ملی نہ اس مقصد کا ذکر کیا۔ دمنہ نے ایک اور انکشاف کر دیا، جب میں الرصافہ میں پہنچ گئی تو آقا حسین نے تمہاری طرف ایک دائی بھیجا تھا جو میری مشکل آسان کر دیتا۔ وہ کیسے؟ اگر تم دعوت میں دلچسپی لیتے تو دائی تمہیں مجھ سے ملانے کی کوشش کرتا، مگر تم نے دعوت سے دلچسپی کا کوئی اظہار نہ کیا، جس سے دائی کو مایوسی ہوئی اور وہ مخصوص خنجر جو فدائین کی علامت تھا تمہارے کمرے میں چھوڑ آیا۔ وہ ایک بار پھر چونک گیا، مگر کیوں؟ اسے علم تھا کہ جنگجو مرد ہونے کے ناطے تمہیں ہتھیاروں سے دلچسپی ہے۔ خنجر اپنے پاس رکھ لو گے، پھر ایک نہ ایک دن وہ تمہارے پاس دیکھ لیا جائے گا۔ اس ساخت کا خنجر نہ کہیں ڈھالا جاتا ہے نہ کہیں بازار میں فروخت ہوتا ہے۔ ابن حرب پر ایک سنسنی خیز حیرت گزر گئی۔ میں یہ سمجھتا رہا کہ وہ آدمی جو مجھے دعوت دینے آیا تھا خنجر میرے کمرے میں بھول گیا۔ جماعت کا کوئی رکن اسے بھولنے کی غلطی نہیں کر سکتا۔ وہ خنجر جان بوجھ کر تمہارے پاس چھوڑ دیا گیا۔ پھر اس طرح دمنہ حیرت انگیز انکشافات کرنے لگی، تم سمجھتے ہو شاید میں تمہیں بھول گئی تھی، حالانکہ میں نے ہربل کندی سے کہہ دیا تھا کہ بغداد سے تمہیں ساتھ لے جاؤں گی، لیکن معتمد کی ہلاکت کے بعد ہمیں شونیزیا سے ناگہاں بھاگنا پڑا۔ پھر دجلہ کے گھاٹ پر جو کچھ ہوا تم آقا حسین سے سن چکے ہو۔ حرب کا ساتھ چھوٹ جانے سے میری آدھی طاقت جاتی رہی، پھر بھی میں اندھیرے میں بچ نکلی اور رضا خیات کے ٹھکانے پر پہنچ گئی۔ دمنہ کا ذہن نشے کی رو میں تیز ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی داستان کا جس کا متن خود ہی تھی ایک نیا ورق الٹا اور بتانے لگی، حرب کی اچانک ہلاکت کے بعد میں بہت پریشان ہو گئی تھی، تم سے رابطے کا ذریعہ ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے رضا کو محلہ خیزران میں بھیجا کہ تمہیں حرب کے حوالے سے کس طرح میرے پاس لے آئے، لیکن وہ یہ اطلاع لے کر لوٹا کہ اسی خنجر کے باعث جسے وہ تمہارے ہاں چھوڑ گیا تھا تمہاری گرفتاری کا حکم صادر ہو چکا اور کزلان ترک جیسا ہوشیار اور ظالم افسر تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ دوسرے روز معلوم ہوا تم بغداد سے فرار ہو گئے ہو، تو میں مطمئن ہو گئی کہ تم بغداد کو چھوڑ دیا تو یقیناً عراق کو بھی چھوڑ دے گے، اور یہ بات تقدیر کی طرح کتنی راست اور عظیم ہے کہ عراق کو چھوڑ کر تم اپنے دوست سلیمان بن عامر کے پاس عریش چلے آئے، اور اس وقت نہ صرف جماعت کے رکن بلکہ آقا حسین کے مصنع بھی بن چکے ہو، اور میں جو تمہاری خدمت کی تمنا رکھتی تھی آج رات تمہاری خدمت میں حاضر ہوں۔ ابن حرب طلسم ہوش ربا کی یہ داستان سن کر نہ صرف دنگ رہ گیا بلکہ سوچنے لگا کہ اسے ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت بغداد سے نکلوایا گیا، اور اس منصوبے میں آقا حسین کے علاوہ سلیمان بن عامر کا ہوشیار ذہن بھی شامل ہوگا، جس نے چند برس قبل اسے طولونیوں کی جنگی قید سے رہائی دلائی تھی۔ ماضی کی اس پس منظر میں واقعات پر غور کیا تو ایک پراسرار سلسلہ نظر آیا جس کی تمام کڑیاں مربوط اور عریش کی کارواں سرے سے منسلک تھی۔ ابھی یہیں تک سوچنے پایا تھا کہ دمنہ نے پھر سے اپنی طرف متوجہ کیا۔ جب آقا حسین نے مجھے بغداد بھیجا تو یہ بھی بتا دیا تھا کہ تم بڑے بےرحم وحشی بڑے جنگجو مرد ہو، اور جماعت کو تم جیسی جنگی مرد کی ضرورت ہے۔ میرے دل میں تمہیں دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی، اور یہ خواہش اس وقت پوری ہوئی
جب تم الرصافہ کی ڈیڑھی میں اپنے باپ سے گفتگو کر رہے تھے اور میں حرب کو بلانے آئی تھی، تمہارا قد ڈیل ڈول اور فوجی جثہ پرکشش تھا۔ تمہیں دیکھتے ہی میں ایک چنگاری سی بھڑک اٹھی اور میں فوراً الرصافہ میں لوٹ گئی، کیونکہ میرے دل میں ایک ناواجب خواہش بڑکی تھی۔ جب میں نے سنا کہ تم بغداد سے فرار ہو گئے اور عراق کو چھوڑ گئے ہو تو میں نے ایک سکون محسوس کیا، لیکن اس سکون میں ایک بے چینی تھی کہ تم سے کب ملوں گی بھی یا نہیں۔ یہ وہی ناواجب سی خواہش تھی جو کچھ نہ کر سکی۔ جب میں رضا خیاط کے ہمراہ آقا حسین کے پاس لوٹے سنا کہ تم عریش پہنچ چکے ہو اور حلقہ اخوان میں شامل کر لیے گئے ہو، تب مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے آقا حسین سے اپنی دل کی بے چینی کا اظہار کیا جو تمہارے متعلق تھی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ میری خدمات کا صلہ دیا جائے گا۔ اس داستان اسرار میں ابن حرب کی دلچسپی کا بھی ایک پہلو تھا کہ دمنہ اس کے لیے بے چین رہی ہے۔ یہ تو سمجھ چکا تھا کہ جن حالات میں اسے بغداد سے بھاگنا پڑا وہ ایک منصوبے کے تحت پیدا کیے گئے تھے، لیکن اب تعجب اس بات پر تھا کہ دمنہ یہ ناگفتنی باتیں نشے کی لہر میں بتا رہی تھی یا اسے ہدایت کی گئی تھی کہ جو باتیں پوشیدہ رکھی گئی تھی انہیں ظاہر کر دے۔ غالباً اب ان کے اخفا سے کچھ حاصل نہ تھا۔ ابن حرب زندگی کے جس موڑ پر پہنچ گیا تھا وہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ اس کے سامنے ایک ہی راستہ تھا، ایک ہی منزل تھی جسے اس نے تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ اسے آقا حسین سے، سلیمان بن عامر سے، حسین دمنہ سے کوئی شکایت ہے جو بغداد سے اس کے فرار کا ذریعہ بنے؟ ذہن نے فوراً جواب دیا کہ نہیں، بغداد میں رہ کر اسے وہ سب کچھ نہ مل سکتا تھا جو بغداد چھوڑ دینے کے بعد مل رہا ہے۔ اس کے دل و دماغ کے درمیان اب کوئی کشمکش نہ تھی۔ آقا حسین کے سلوک اور دمنہ کے حیرت انگیز انکشافات نے سارا تردد دور کر دیا تھا۔ اگر جماعت کو اس کی حربی خدمات کی ضرورت تھی تو ان خدمات کی قیمت بھی اتنی بڑی لگائی گئی تھی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ناگہاں اس کے اندر سے آواز آئی، وہی راستہ تھا، یہی منزل کو جانا ہے جس پر گامزن ہو چکے ہو۔ خیال گزرا کہیں یہ آواز آقا حسین کی نہ ہو جو آج ہی اس کے اندر منتقل ہوا تھا، لیکن اندر سے آنے والی آواز کسی کی بھی تھی، آقا حسین کی، اس کی اپنی، بہرحال تسکین بخش تھی۔ اب اس کے سامنے ایک ہی منزل تھی اور اس منزل کی طرف جانے والا راستہ بھی ایک ہی تھا۔ اسے خیالوں میں گمسم دیکھ کر فلسطینی کنیز نے ایک بار پھر فلسطینی کشید کوب میں انڈیلی اور اسے پیش کی، شاید اب تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ ابن حرب نے مسکرا کر کوب تھام لیا اور شکریہ ادا کیا۔ وہ واقعی شراب کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ دمنہ نے پوچھا، کیا سوچ رہے تھے؟ تو چاہتی تھی کہ میں عراق کو چھوڑ دوں؟ ہاں، وہ مسکرائی، اور تیری خواہش کے مطابق میں عراق کو چھوڑ آیا ہوں۔ یہ کہہ کر کوب ہونٹوں سے لگایا اور دمنہ اپنی کلائی اس کے شانے پر رکھ کر سلیلی آواز میں نغمہ سرا ہوئی۔ ابن حرب اس کی برجستہ گوئی پر حیران بھی ہوا اور محسوس بھی۔ دمنہ آقا حسین کی خاص خنیز اور خوبصورت مغنیہ تھی جسے بہت سے اشعار یاد تھے۔ موقع محل کے مطابق خود بھی شعر کہہ لیتی تھی اور یہی خوبی اس کے حسن میں، اس کی ذات میں ایک نئی کشش پیدا کر دیتی تھی۔ ابن حرب کو عراق سے، بغداد سے عشق تھا۔ آدمی فطرتاً اپنے مرز بوم سے جہاں وہ پیدا ہوتا ہے محبت رکھتا ہے، کیونکہ مقام پیدائش کی آب و ہوا اور مٹی کی بو باس اس کے خون میں رچی بسی ہوتی ہے، بلکہ اس کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے۔ پھر بغداد تو شہروں میں شہر مدینہ اور عروس البلاد تھا، جس کی کشش لوگوں کو ہزاروں میل سے کھینچ لاتی اور جس کی خوبصورتی کی داستانیں ایشیا، افریقہ اور یورپ میں دہرائی جاتی تھی۔ دمنہ نے عراق یا بغداد کو خوبصورت بیوی سے تشبیہ دی جسے آدمی کبھی طلاق نہ دینے پر مجبور ہو جاتا ہے، تو ابن حرب بے اختیار بولا، بغداد واقعی وہ خوبصورت زوجہ ہے جسے میں نے جماعت کے لیے اور آقا حسین کے لیے طلاق دے دی۔ دمنہ نے تڑپ کر پوچھا، اور مجھے کیا صلہ دو گے؟ تو کیا چاہتی ہے؟ جو چاہتی ہوں۔ مانو گے؟ تیری خوشی کے لیے مانوں گا۔ پھر قسم کھاؤ۔ کس کی قسم کھاؤں؟ اپنی قسم کھاؤ۔ ابن حرب نے کوب خالی کر کے لوٹا دیا اور اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، علیت علی نفسی، میں نے اپنی جان کی قسم کھائی۔ دمنہ خوش ہو گئی اور اپنی دونوں کلائیاں اس کی گردن پر پرو کے کہنے لگی، آقا حسین کی طرح آج سے تم میرے بھی مالک ہو، اور میں چاہتی ہوں جس طرح آقا حسین مجھے تمام لونڈیوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اسی طرح تم بھی مجھے تمام لونڈیوں سے زیادہ عزیز رکھو۔ ابن حرب اس خواہش پر حیران رہ گیا، مگر میرے پاس تو لونڈیاں نہیں ہیں۔ دمنہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولی، ابن حرب، جن لوگوں کو اللہ مرتبہ عطا کرتا ہے انہیں عالی نسب، حرمیں اور خوبصورت لونڈیاں بھی ملتی ہیں۔ شہزادی نجم اللیل بیوہ سہی، لیکن طولونی خاندان کی عالی نسب اور اعلیٰ مرتبت خاتون ہے جو تمہاری حرم بننے والی ہے۔ آج سے تم آقا حسین کے مثنیٰ ہو اور میری طرح ان کی سب لونڈیاں اور کنیزیں تمہاری ہو گئی ہیں۔ آقا کے خیمے بغداد اور فسطاط کے محل سراؤں کی طرح عالی شان تو نہیں، لیکن وسیع و عریض اور صحرائی نازنینوں کے حسن سے آباد ہیں۔ جب تم وہاں جاؤ گے ان سب پر تمہارا حکم جاری ہو جائے گا
اور چونکہ آقا حسین سے زیادہ قوی ہیکل، طاقتور اور جنگجو مرد، اس لیے سب تمہاری عنایات کی طلبگار ہوں گے۔ ابن حرب پر ایک نئی حیرت گزر گئی۔ دمنہ کی بات کو جھٹلا نہیں سکتا تھا، جو آقا حسین کی کنیز بلکہ امانت ہونے کے باوجود اس کی خدمت کے لیے بھیج دی گئی تھی۔ اس نے خوشگوار تجسس سے پوچھا، کیا صحرائی نازنینیں تم سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ دمنہ کا جواب سنسنی خیز تھا۔ بادیہ نشین قبائل جانتے ہیں کہ امام یحییٰ کے بعد آقا حسین امام ہوں گے اور برسر اقتدار آئیں گے، اس لیے آقا کے خیموں میں صحرائی حسیناؤں کا جمگھٹا ہو گیا ہے۔ ان میں کئی جوان، کئی نوجوان، کئی نوخیز ہیں۔ کرامتا کے مسلک میں دنیاوی لذت مذہبی نظریات سے وابستہ تھی اور خوبصورت لونڈیوں کو قدرت کا عطیہ سمجھا جاتا تھا۔ ان صحرائی قبیلوں کی عورتیں اور لڑکیوں میں جو بھی جنہوں نے کرمتی مذہب اختیار کر لیا تھا، یہ بات عقیدے کے طور پر رائج تھی کہ امام، اس کے نائب اور جماعت کے خاص لوگوں کی خدمت کرنے والیاں موت کے بعد حوران بہشت کے زمرے میں اٹھیں گی، بلکہ دنیا میں ان کے عیش و آرام کا جتنا خیال رکھیں گی، جنت الفردوس میں ان کا درجہ اتنا ہی بلند ہوگا۔ ابن حرب نے خوشگوار حیرت کے ساتھ دمنہ کی باتیں سنی۔ رگوں پہ میں ایک سنسناہٹ سی گزرنے لگی۔ آقا حسین کے صحرائی خیموں کی روداد بڑی خیال انگیز تھی۔ اس کی مزید دلجوئی سی کہنے لگا، جس طرح آقا حسین کی پیاری ہے، اس طرح میں بھی تجھے عزیز رکھوں گا، اور اگر تو چاہے تو شہزادی نجم اللیل کی دیکھ بھال بھی تیرے سپرد کر دی جائے گی۔ دمنہ کے چہرے پر تبسم بکھر گیا۔ میں یہی چاہتی ہوں، شہزادی کی دیکھ بھال بھی کروں اور تمہارے قریب بھی رہوں۔ عریش کی کارواں سرائے کی وہ رات بڑی رنگین تھی۔ دمنہ جس بار رفتگی کا اظہار کرتی رہی، اس میں ذاتی لگاؤ کے علاوہ جماعت و اس کے مقصد کی لگن بھی شامل تھی، جس نے ابن حرب کو الف لیلہ کی کسی وادی طلسم و حیرت میں پہنچا دیا۔ بحیرہ روم کی طرف سے آنے والی باد شمال ان کے جذبہ عشق کو بھڑکاتی رہی۔ کھلی کھڑکی سے جھانکنے والے ستارے مغرب کی سمت دور نکل گئے اور آخر انہوں نے اپنی آنکھیں موند لیں۔